خوبصورت صبح کا خوبصورت آغاز این کو فیڈر پلا کے میرال زین کی طرف متوجہ ہوئی جو ان کی طرف کروٹ لے کے سویا تھا۔ میرال مسکراتی اس کی طرف جھکی اور اس کی پلکوں کو چھونے لگی۔ میرال کو یاد تھا کہ اکثر زین اور اس کی بحث ہو جاتی تھی کہ وہ کہتا کہ تمہارے بال نکلی ہیں، میرال کہتی کہ تم نے اپنی پلکیں نکلی لگوائی ہیں، پھر بعد میں ہو ہنستے تو اس بات پہ۔ اس کی بند آنکھوں پہ ہونٹ رکھتے اس کے ہاتھوں کو چونے لگی جو آج بھی اسے بہت پسند ہے۔ پہلے دن کی طرح تبھی زین نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ زین نے اس کے ہاتھوں پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ اپنے شریک حیات کو دیکھ رہی ہوں جس نے مجھے اپنی محبت دی کہ میں اپنا آپ کہیں بھول جاتی ہوں۔ اس کے بازو پہ سر رکھتے کہا تو زین مسکرا اٹھا۔ تم ایک بہت اچھی بیوی اور ایک بہت اچھی ماں بھی، تم سے پیار خود بہت ہو جاتا ہے۔ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے دلکشی سے کہہ رہا تھا۔ تبھی این کے رونے کی آواز آئی اور میرال اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ اٹھ گئی ہے، اب آپ بھی اٹھیے اور ناشتہ کرنے چلتے ہیں، صاحب انتظار کر رہے ہوں گے۔ میرال نے این کو گود میں اٹھاتے کہا اور بیبی وائپ سے اس کا منہ صاف کرنے لگی۔ این اپنے منہ پہ کچھ گیلا محسوس ہونے پہ رونا شروع ہوگی۔ اس کا آپ اور تم کہنا، زین سوچ کے رہ گیا۔ کتنے نہرے ہو گئے میری گڑیا کے، زین نے اس کے گال پہ پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ اور رونے لگی۔ زین نہ کیا کرو، تمہاری شیب اور مونچھیں چبھتی ہیں اسے، این کے گال سہلاتے میرال نے منہ بنا کے کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ زین نے آبرو اچکا کے پوچھا تو میرال سڑبڑا گئی۔ یہ دیکھو اس کی گال سرخ پڑ گئی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ زین نے ایک زور کا بوسہ میرال کے گال پہ دیا اور اپنی گال سہلائی اس کی گال سے۔ اس طرح اب وہ میرال کا سرخ چہرہ دیکھتے شرارت سے گویا اور وہ اپنا گال سہلاتی رہ گئی۔ تم ایک نمبر کے وہ ہو۔ میرال سے کوئی مہذب گالی نہ سوجی تو وہ کہہ دیا۔ وہ کیا؟ پرجوش ہوتے پوچھا۔ ہٹ، مجھے نہیں پتا، ناشتے پہ سب انتظار کرے ہوں گے اور ان صاحب کو یہاں سے ہی فرصت نہیں۔ میرال بڑبڑاتی این کو لیے ڈریسنگ میں گھسی۔ پیچھے وہ جاندار کہکا لگا اٹھا، تم سے فرصت چاہتا کون ہے؟ زین نے پیچھے سے ہانگ لگائی، ٹھڑکی ایس پی۔ میرال نے بھی وہیں سے جواب دے کے حساب برابر کیا۔ ایس پی نہیں میرال جان، ایس ایس پی زین کہتا۔ واش روم میں کپڑے لیے گھس گیا۔ تھوڑے دن پہلے ہی زین کا پروموشن ہوا تھا اور اس نے سوچا کہ آج شاعری کے ولیمے پہ سب کو سرپرائز دے گا۔ ناشتے پہ سب موجود تھے۔ جب شاعری نے آ کے اپنی جگہ سنبھالی، اسلام گڑھ کے ناشتے کی جانب متوجہ ہو کے مطلب صاف تھا کہ وہ اپنے لفنگوں سے بات نہیں کرنے والا، جنہوں نے پتہ نہیں کون سی دشمنی نکالی تھی رات کو اس کے کمرے کو خراب کر کے۔ شاعری نمال نہیں آئی ساتھ؟ سارا بیگم نے پیار سے اس کا ماتھا چومتے پوچھا۔ سو رہی تھی تو میں نے اٹھایا نہیں کہ بعد میں ناشتہ کر لے گی، سنجیدگی سے جواب دے کے جوس کے سپ لینے لگا۔ ہے آج تم چپ چپ کیوں ہو؟ میرال نے زین کو چائے دیتے ہوئے کہا۔ مجھ سے پوچھئے نہ ورنہ میں نے پھٹ پڑنا ہے۔ ایک نظر دانی اور وقاص کو دیکھتے دانت پیستے ہوئے کہا تو سب سمجھ کے انہوں نے کوئی شرارت کی ہوگی۔ وہ دونوں اپنی بیگمات کے ساتھ ناشتہ لے کے آئے تھے یہاں اور ایسے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سنا ہے کل رات کسی کے روم کا صفایا ہوا ہے، دانی نے چائے کا گھونٹ بڑے لا تعلقی سے کہا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ امل اور مرحا کو یہاں 2 مہینے اپنی بیگم کے ساتھ رکھوں۔ اس نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ وہ ان دونوں کے بغیر اداس ہو جائے اور میں اس کی خواہش پوری نہ کروں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ شاعری نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا تو دانی وقاص کی ہوش اور اپنی بیگمات کو دیکھا جو خوشی سے شاعری کو دیکھتی۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں شاعری، ہم رک جاتی ہیں، یہ ہمارا بھی تو گھر ہے۔ مرحا نے مسکرا کے کہا تو وقاص نے گڑ کر دکھا۔ کام بتا کمینے، دانی نے سنجیدگی سے مگر دانت پیسے کہا تو شاعری نے طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ سمجھدار ہو، آرام سے ناشتہ کر لو پیٹ بھر کے، میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ ناشتہ بھی نہ کرنے دوں تم کمینوں، میرا مطلب جگروں کو۔ شاعری نے کوئی اپنا دل بڑا کر کے کہا تو وقاص اور دانی کا نوالا جیسے حلق میں پھنس گیا۔ اب کہاں کھایا جانا تھا کچھ؟ شاعری نے دونوں کو دھمکیاں دے کے اپنا کمرہ دوبارہ سے سجوایا تھا اور ایک چیز کو بار بار یہ کہہ کے ٹھیک نہیں لگ رہا یہاں وہاں رکھو، اور ان بیچاروں توبہ کر کے اس سے اب کبھی پنگا نہیں لینا چاہیے، یہ کچھ بھی کرے۔ جب کمرہ تیار کر کے تھکے ٹوٹے آرام کرنے بیٹھے تو شاعری کے اگلے حکم نے ان کو شدید صدمہ پہنچایا۔ ابے واش روم کون سجاتا ہے؟ وقاص نے اگر آگے پوچھا، کیونکہ شاعری ان کی دوپہر برباد کر چکا تھا، صبح سے کام پہ لگایا تھا ان کو اور شاعری کی فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی تھی۔
میں سے جاتا ہوں، چل کام پہ لگ کمینے، تم دونوں کی وجہ سے کل میری براؤنی کو لگا کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ شاعری نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، تو دونوں کو لاچار ماننا پڑا، ورنہ ان کی بیویاں تو پہلے سے ہی تیار تھی یہاں رکنے کو، کجا کہ ان کے کام نہ کرنے پہ ان کو موقع مل جاتا۔ اچھے سے واشروم کو بھی پھولوں سے تیار کروا کے شاعری نے ان کی جام چھوڑی اور وہ اس سے پناہ مانگتے شکر کرتے، باقی اب آئندہ مجھ سے پنگا لینے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے کمینے، ویسے محنت بہت کی، میرے گردے پھپھڑے نے ستائشی نظر کمر پہ ڈالتے شاعری نے کہا، اب وہ سوچ رہا تھا کہ ان کو خوش کیسے کرے۔ ولیمے کا فنکشن بھی بہت اچھے سے گزرا، نمال نے تو اپنی یونی کی آدھی لڑکیوں کو بلایا تھا کہ وہ بھی دیکھ لے کہ جس کے پیچھے وہ بھاگتی تھی وہ اس کا شوہر جو یونی میں دا موسٹ ہینڈسم بوائے کے نام سے مشہور تھا۔ ولیمے سے واپسی پہ سب زین کے گھر موجود تھے۔ جب آسیہ امی نے زین کی پھوپھو سے ساتھ کے رشتے کی بات کی جس پہ وہ تو کھل اٹھی، فوراً حامی بالی شاعری نے حدید کو پکڑا تھا اور اس سے بات کر رہا تھا۔ تھامس کی فیملی بھی ادھر ہی تھی ان کے گھر۔ شاعری اس کو اچھالو نہیں، اس نے ابھی اپنا پیٹ بھرا ہے۔ میرا نے شاعری کو جب دیکھا کہ وہ حدید کو اچھالا ہے تو منع کرنے میں ہی عافیت جانی، لیکن شاید دیر ہو گئی، حدید اپنا کام کر چکا تھا اور وہیں سب نے جاندار کہہ کے لگائے۔ ابے بکاس یہ پکڑ اپنے نمونے کو، میری شرٹ خراب کر دی۔ شاعری نے حدید بکاس کو پکڑا تو اپنی شرٹ پہ نظر ڈالی جہاں حدید نے کھایا پیا الٹ دیا تھا۔ ادھر آؤ میں ہیلپ کروں تمہاری، تب تک شاور لو۔ میرا نے اسے واش روم بھیجتے شرٹ لی اور صاف کرنے چلی گئی، جبکہ وقاص اپنے نمونے کے صدقے والی جا رہا تھا جس نے ان کی تھکن کا بدلہ ایسے لیا تھا شاعری سے۔ واہ میرے شعر، میرا دل جیت لیا آج۔ وقاص نے شدت جذبات میں اتنی زور سے اس کی گال چومی کہ حدید رونے لگ گیا۔ وقاص کیا مسئلہ ہے آپ کو میرے بچے سے، جب تک کو اسے رلاتے رہتے ہیں؟ میرا جو بھی شاعری کی شرٹ سے فارغ ہو کے آئی تھی اور اپنی بیٹی کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ وقاص نے تانگ کیا ہوگا تو سب کے سامنے کلاس لگا دی، بیگم میں نے تو پیار ہی کیا تھا اسے۔ وقاص نے ایک بار پھر اس کے گال چومتے ہوئے کہا، لیکن اب کی بار ذرا آہستہ سے ایسے کرتے ہیں پیار کے بچہ ہی رونے لگ جائے۔ میرا نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، حدید کو اپنے ساتھ لگا کے تھپکا، یہ تو ویسے ہی آپ کے ساتھ چپکنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وقاص نے ایک گولی اپنے نمونے کی پشت پہ ڈالی جو اپنی ماں کے ساتھ لگ کے ایسا چپا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ براؤنی روم میں آؤ یار، یہی رہنے کا ارادہ ہے آج؟ شاعری نے روم سے باہر نکلتے ہانک لگائی کہ سب میں بیٹھی نمال گڑبڑا گی، آ رہی ہوں بس۔ نمال جو عمل اور میرال کو اپنے رنگ دکھاتی تھی کہ شاعری نے رات جو تحفے میں دی تھی، اٹھتی ہوئی بولی۔ اس کے جلدی اٹھنے میں میرال اور عمل کی ہنسی نکل گئی۔ کیا ہے چٹیلے؟ ان کے ہنسنے پر نمال بلاش کرتی بڑبڑا کے وہاں سے روم کی جانب گئی۔ اٹھی آپ بھی، میڈیسن کا ٹائم ہو رہا ہے آپ کا۔ دانی بھی عمل کے سر پہ کھڑا ہو کے بولا تو عمل کو بھی اٹھنا پڑا۔ این بھی سو گئی تھی تو نمال اسے بھی لیے روم میں چلے گئی، جبکہ پیچھے وقاص اور شاہزین کوئی ضروری بات کرنے لگے۔ تھامس اور ایما بھی خدا حافظ کہتے اپنے گھر چلے گئے جو انہوں نے زین کے گھر کے پاس ہی تھا۔ تھامس نے اپنا سارا بزنس بھی ادھر شفٹ کر لیا تھا جس میں جمال مراد نے کافی ہیلپ کی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے عمل کو ایک خوبصورت سی بیٹی سے نوازا تھا، سب بہت خوش تھے، اور ہاسپٹل میں ایک اللہ کے طوفان نے بدتمیزی مچا رکھا تھا کہ سب تنگ آ کے دور سے ایک جاتا تو دوسرا آتا۔ شاعری کی شادی کو 1.5 ماہ ہو چکا تھا، پہلا ماہ تو اس نے اپنی براؤنی کے ساتھ دبئی میں گزارا تھا۔ بہت ہی ضد پہ میرال نے آفس جوائن کیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ این کو لے جایا کرے گی اور اس کا وہی خیال رکھے گی، اور ماما نے بھی میرال کی سالی کہ این کو وہ بھی سنبھال لیں گی گھر میں۔ اب اس کو جوائن کے 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے جب اس کی خود کی طبیعت خراب ہو گئی، اور آج جب سب ہاسپٹل موجود تھے تو زین نے اس کا ٹیسٹ کروایا تھا، جس پہ جو نیوز ملی تھی وہ سب کی خوشی کو ڈبل کر گئی۔ میرال بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی جس سے زین کو ایک اور بہانہ مل گیا تھا کہ وہ گھر پہ رہ کے اپنا خیال رکھے، ورنہ پچھلے دنوں وہ ضد کر کے آفس جا رہی تھی۔ سب نے میرال اور زین کو بہت مبارکباد دی، ان کی خوشیاں دوبالا ہو گئی تھی اس خبر سے، براؤنی میری بھی بچے کی تعلیم لیٹ ہو رہی ہے۔ شاعری نے بظاہر دکھ سے مگر بے شرمی سے سب کے سامنے نمال کو دیکھتے ہوئے کہا، شاعری باز آجا، کیوں ایسے تنگ کرتے ہو تم؟ سارا بیگم نے نمال کی رونی صورت دیکھتے ہوئے اس کا ساتھ لگاتے ہوئے کہا، ہر دفعہ وہ اسے ایسے ہی تنگ کرتا تھا بغیر کسی کا لحاظ کیے۔ لو اب میں نے کیا کہہ دیا، شاعری نے لاپرواہی سے کہا تو سب نے افسوس کیا اس کے ٹھڑک پہ۔ پھر جب عمل کو گھر لے کے جایا گیا تو وہاں پہ
دیر رات تک محفل جمی رہی، جن میں شاعری کی شرارتیں تھی، بچوں کی کھلکھلاہٹیں تھی، اپنوں کی خوشیاں اور بڑوں کے کہہ کے ایسا پیچھا زین مجھ سے بات نہ کرے آپ۔ میرالے غصے سے روتے زین کو خرچ اپنی ہنسی ضبط کرنے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ یار میرال جان کیا ہو گیا، دیکھو ایلی بھی پریشان تھا تمہیں دیکھ رہا۔ زین نے میرال کو ساتھ لگاتے پیار سے کہا، لیکن وہ پھر سے دور ہو کہ میں کیسے سنبھالوں گی۔ میرال نے روتے این کو پیار کرتے کہا، جب سے میرال کی کنڈیشن تھی وہ کبھی کبھی ایموشنل ہو جاتی تھی، لیکن اب اسے جب پتہ چلا تھا کہ ٹوینس ہیں تو آج کچھ زیادہ ایموشنل ری ایکشن دے رہی تھی اپنا۔ کیسے مطلب ہم ہیں نا، دونوں مل کے سنبھالیں گے۔ اب کی بار پھر زین نے اسے ساتھ لگاتے کہا، میں نے ابھی جاب شروع کی تھی، تمہاری وجہ سے میں ٹائم نہیں دے پا رہی جاب کو۔ ایک اور الزام زین کے سر، جس پہ اس نے میرال کے سر کو گھورا۔ ہاں تو جب یہ آ جائیں گے تب کر لینا، میں کب منع کر رہا ہوں تمہیں، بس تمہاری کنڈیشن کی وجہ سے میں نے کہا کہ نہ جاؤ ابھی۔ زین نے اس کے سر پہ بہت دیتے ہوئے کہا، ابھی تو بہت مہینے پڑے ہیں، ایک اور بات کا رونا آنے لگا میرال کو۔ کتنے مہینے یار، بس 4 ماہ کی بعد۔ اچھا چپ کر جاؤ نا، ایلی نے بھی رونا شروع کر دینا ہے۔ زین نے بچکاتے ہوئے کہا، ایلی کی طرف اشارہ کیا جو اپنی میال جان کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ کیوں روٹھی۔ پھر زین کے کہنے پہ وہ بھی اس کے پاس آئے اور اس کے ساتھ لگا۔ میال جان وائی آر یو کرائنگ، میرال کے آنسو صاف کرتے ایلی نے پیار سے پوچھا تو میرال نے زین کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی وجہ سے حد کر دیا۔ میرال، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ اب تمہیں بار بار پہ میرا کی طرح رونا آنے لگا ہے؟ زین نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا تو میرال نے ایک رکھ کے اس کے کمر پہ دی۔ اب لگی ہونا میری شیرنی ہی نہیں۔ اس کے مکے پہ پیار سے اس کو باہوں میں لیتے کہا تو وہ مسکرا دی، ہم سنبھالیں گے نا، این بھی بہت چھوٹی، ابھی 8 ماہ کی ہوئی ہے وہ۔ میرال نے این کو دیکھتے ہوئے کہا جو اب بیٹھنا سیکھ چکی تھی اور سافٹ ٹوائز کے ساتھ کھیلنے میں بزی تھی۔ عمل کی بیٹی دانین اب 5 ماہ کی تھی۔ دانین این سے 3 ماہ اور حدیث سے 4.5 ماہ چھوٹی تھی۔ بالکل یار، سنبھالیں گے، آخر بچے ہی کتنے ہوں گے ہمارے، ابھی بس 3، باقی جب بعد میں ہوں گے تب دیکھیں گے، زین نے شرارت سے کہا تو میرال اس نے اس کو گھور کے دیکھا جس پہ وہ ہنس دیا، اور یہ چل اپنی ماں سے دور ہے۔ وقاص نے حدیث کو جب دیکھا کہ وہ مہرا کے اوپر چڑھ ہے تو اسے ٹوکا، بیٹھ بابا۔ وقاص کو ایک نظر دیکھتے مہرا پہ اب لیٹ چکا تھا۔ میرا بیبی، مہرا نے سیدھا ہوتے اس کو سینے سے لگا کیونکہ مہرا سونے کے لیے ابھی لیٹی تھی کہ حدید اپنی جگہ چھوڑ کے اس کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ یار مہرا، میں تھکا ہارا آیا ہوں، آپ اس سے لگ گئی ہیں۔ وقاص نے تانگ آ کے کہا کہ جب بھی وہ مہرا کو پاس کرتا یا اس سے بات کرتا اس کا نمونہ جان بوجھ کے مہرا کی ساری توجہ خود کی طرف کر لیتا۔ تو کیا ہوا وقاص، میں بھی تو ہاسپٹل سے لیٹ آتی ہوں اور اس کو بھی تو ٹائم دینا ہوتا ہے۔ میں نے، مہرا نے چٹاچٹ حدید کو چومتے ہوئے کہا جو اب اپنی ماں سے لپٹا کھلکھلا رہا تھا، تو مجھے کب ٹائم دینا ہے اپنے؟ وقاص نے نمونے کو گھٹتے ہوئے کہا، دیتی تو ہوں۔ اب کی بار مہرا ہلکی آواز میں منمنائی تو وقاص اس کے نروس ہونے پہ کہگا لگا اٹھا، اچھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرا ٹائم بھی آپ اس نمونے کو دینے لگ گئی ہیں۔ مہرا کو پاس کرتے اس نے حدید کو بھی اپنے پہ لٹاتے ہوئے کہا، ایسا تو نہیں۔ ابھی وہ اس سے ایسے ہی شرماتی تھی کہ آواز ہی نہ نکلتی، کبھی کبھی مائی انوسینٹ گرل۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے کہا حدید کو گدگدی کی، وہ ہنسنے اور کھلکھلانے لگ گیا۔ دونوں اللہ کے لاکھ شکر گزار تھے کہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھرپور تھی، جہاں ان کے مخلص دوست تھے اور ایک مکمل محبتوں سے بڑی فیملی۔ کچھ عرصے بعد زین، اس کو پکڑیے یار، میرے بال کھینچا۔ میرال نے روحان سی آواز میں زین کو پکارا کہ اس کا شیطان اس کو بال بنانے نہیں دے رہا تھا۔ ماما کین آئی ٹیک دس؟ 2.25 سال کے این سنہری بالوں کی پونی باندھے میرال کے پاس اس کے بیلٹ سے گن نکال کے لائے جو اسے اٹھائے بھی نہیں تھی جا رہی۔ اف نو این، اٹس ناٹ فار بیبیز۔ میرال نے گن این کے ہاتھ سے لیتے اس کو ڈرار میں رکھتے ہوئے کہا، غسیلی ماما، یہ کون سی زبان سکھا دی اب اس کو؟ میرال نے میرے شیطان کو گھٹتے ہوئے کہا جو اب اس کے بالوں کا کچومر نکالا تھا، جبکہ ایک آفت کی بوڑھی اس کے پرفیومز کو خود پہ آزما رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرال اور زین کو ایک بیٹا اور بیٹی سے نوازا تھا، تھے تو وہ ٹوینس، مگر جو شکل و صورت میں ایک جیسے نہ ہوں، جو شکل و صورت میں ایک جیسے ہوں وہ آئیڈینٹیکل ٹوینس ہوتے ہیں۔
آنیا بھورے بالوں اور آنکھوں والی گڑیا تھی اور ریان کی آنکھیں عین اور میرال کی طرح گری تھی، باقی نئے نقش اس کی بھی زین کی طرح تھے۔ وہ زین کہاں دفع ہو گئے ہو؟ میرال نے باقاعدہ بڑائی آواز میں کہا، کیونکہ زین واش روم سے شاور لے کے ابھی نکلا نہیں تھا اور پیچھے اس کی 3 عدد بچوں نے اسے ہلکان کر دیا تھا۔ میں نے اب اپنا آپ لینا بھی بند کر دینا ہے۔ چھٹی والے دن بھی میں آفس سے رہوں گی تاکہ وہی آرام کر سکوں۔ یہاں تو ان تینوں نے مجھے کبھی آرام نہیں کرنے دینا۔ میرال زین کو بہراتا دیکھ کو غصے سے چیزیں پٹکتی با آواز بڑبڑا رہی تھی۔ مام آنگو آنیا نے زین کے پاس جا کے آہستہ سرگوشی میں بتایا کہ مما غصہ ہیں۔ ریان ماما کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ زین نے اپنے شیطان کو پکڑ دکھا جو اس کے بالوں کا چڑیا گھر بنا چکا تھا۔ مام برچو، ریان نے اپنی زبان میں کہا کہ وہ اپنی ماں کے بال بنا رہا تھا، الٹا وہ اس پہ غصہ ہو رہی تھی۔ بابا وانا گو ہادیز ہاؤس؟ ریان نے لاڈ سے بڑھ پہ ریان کو گود میں لے کے بیٹھے زین کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، تو زین نے اس کو آگے کیا اور پیار کرتے کہا، بالکل جائیں گے، یہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ میرا نے بے بسی زین کو دیکھتے ہوئے کہا، نانو گھر چلیں۔ این نے پورا مشورہ دیا اپنی طرف سے کہ نانو گھر چلتے ہیں سب۔ این نے بہت جلدی بولنا سیکھ لیا تھا، کم تو باقی 2 بھی نہیں تھے، جتنا ہو سکتا تھا ان سے وہ میرال کا جینا حرام کر دیتے تھے۔ یار ابھی چھوٹے ہیں نا، جب بڑے ہو جائیں گے تو ایسا نہیں کریں گے۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ میرال کو سمجھاتے اس نے اپنے تینوں بچوں سے تائید چاہی جو اس کے سامنے معصومیت لے کھڑے تھے۔ اس کے پوچھنے پر سر تو تینوں نے ایسے ہلائے جیسے ان سے فرمانبردار بچے کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ یہ فرمانبرداری بس سے زین کے سامنے ہی چلتی تھی۔ جب میرال کے ساتھ اکیلے ہوتے تو ان میں جانے کون سی روح آ جاتی تھی کہ اس کی ایک چیز کو انہوں نے پہن کے چیک کرنا تھا۔ ایک دفعہ تو این میرال کی ہیل پہن کے اس کے سامنے آئی کہ ماما میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں نا، تبھی وہ درام سے گری نیچے کہ میرال دل تھام کے رہ گئی۔ لیکن اپنی ماما کو انہوں نے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا۔ میرال بڑائی آواز میں کہتے زین کے کندھے کے ساتھ لا کے بیٹھ گئی۔ شولی این نے پہلے پہنچ کے میرال کو سورے کہا اور اس کی گود میں چڑھ گئی، جبکہ باقی 2 بھی اس کی دیکھا تکی زین کی گود میں چڑھ کے میرے پیارے بچے۔ میرال نے تینوں کو پیار کرتے ہوئے کہا، مامز لوز یو آ لاٹ، لو یو ٹو ماما بیبی۔ آپ کے پاپا بھی آپ سے اور آپ کی ماما سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اپنے اس میسنے کو منع کرو کہ میرے بالوں کا کباڑہ نہ کیا کرے، اس کو بھی تمہاری طرح دوڑے پڑتے ہیں شاید میرے بالوں کو دیکھے۔ میرال نے ریان کو گور کے کہا کہ جب بھی وہ بال بنانے لگتی تو اس کا کام مزید بگاڑ دیتا تھا، جس سے اس کو ٹائم لگ جاتا۔ زین کی طرح ریان کو بھی میرال کے بال بہت پسند تھے، جن کو اکثر اپنے ہاتھ میں لے کے سوتا تھا۔ اب میری عادتیں تو آئیں گی نا میرے بچوں میں بھی؟ کیوں ریان؟ زین نے ریان کو دیکھتے ہوئے کہا جو پھر سے میرال کے بالوں کو پکڑ اپنی طرف سے شاید چوٹی بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریان کو دیکھتے میرال سرد آ بڑھتی رہ گئی۔ دانیال حیدر خان، آپ اٹھ رہے ہیں یا گراؤں آپ پہ ایک جگ؟ امن اس کے سر پہ کھڑی کب سے اٹھانے میں لگی تھی، جو اپنی بیٹی کو آغوش میں بڑھ کے سو رہا تھا اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دارلین تو اٹھ چکی تھی لیکن پاپا کے ساتھ لپٹی تھی۔ عیال حیدر خان، دانیال نے بھی ایک بار چیخ کے کہا تو دانیال مسکرا اٹھا۔ میری جان کے ٹکڑے کیوں ماما کی طرح اپنا گلا تھکا رہے ہو؟ دانی نے ایک بوسہ دانیال کی گال پہ دیتے ہوئے کہا۔ ماما کی طرف متوجہ ہوا جو غصے سے اسے ہی گوری تھی۔ آپ کو یاد ہے نا ہم نے جانا ہے شاعری کی طرف، تو کیوں مجھے تنگ کرتے ہیں؟ میں قسم سے آپ کی نیند سے بہت تنگ آ گئی ہوں۔ امن دہانسی ہو کے کہتے اس کے سینے پہ سر رکھ کے بیٹھ کے جو اٹھ کے بیٹھ چکا تھا۔ آپ کو تنگ کرنے کا مزہ بھی تو بہت آتا ہے، دانیال نے شرارت سے کہا تو امن مسکرا اٹھی۔ اٹھیے اب تیار ہو دانیال، آئیے آپ کو بھی تیار کرو، پھر حدید ایلیو این کے ساتھ مل کے آپ نے تباہی مچانی ہوگی۔ اپنی 2 سال کی بیٹی کو گود میں لیتے امن نے پیار سے کہا اور اسے چینج کرانے لگی۔ دانیال نے مسکرا کے اپنی کل کائنات کو دیکھا اور دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے اتنے صبر اور شکر والی شریک حیات عطا کی تھی۔ شہری جب روم میں داخل ہوا تو اپنی جان سے بھی عزیز بیوی کو اپنے شیر کے ساتھ سوتا پایا، جو شاید اب رونے کی تیاری میں تھا۔ برونی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ شہری نے اس کے پاس بیٹھتے پیار سے پوچھا تو نوال ہلکا سا کسمسائی اپنی آنکھیں کھولی۔ میں ٹھیک ہوں، ہلکا سا مسکرا کے کہتی۔ اپنی ایک ماں کے بیٹے راہم کی جانب متوجہ ہوئی جو ہاتھ
پاؤں ہلا رہا تھا، شاید ماں کی موجودگی محسوس کرنا چاہتا تھا، تو نمال نے اس کو ہلکا سا تھپتھپایا۔ کھانا کھایا؟ شادی نے اس کے ماتھے پہ پیر کرتے پوچھا تو اس کے ہاں میں سر ہلایا۔ آؤ باہر لان میں چلتے، صبا نمال نے اس کو اٹھاتے کہا اور اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ میں ٹھیک ہوں، بس اسے پکڑ لے، ساری رات تنگ کرتا ہے یہ۔ نمال نے اپنے بیٹے کے گال پہ پیار سے کھینچتے ہوئے کہا، اچھا ہے نا، جب باپ نہ ہو تو بیٹا کمی پوری کرے۔ شاعری نے شرارت سے کہا، کیونکہ شاعری اکثر کام کی وجہ سے لیٹ نائٹ گھر آتا تھا۔ ان کے لان میں پہنچتے سب بھی آ گئے تھے۔ آج سعد اور رابعہ کی شادی کی دعوت تھی۔ ادھر تو سب اکٹھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں میرے تینوں بچے اس شاعری پہ کیوں چلے گئے۔ بچوں کی شرارتوں کی بات چلی تو میرال نے شاعری کو گھورتے ہوئے کہا، جس نے وہ کہہ کر لگایا، شکر کر میری طرح پیارے ہیں، ورنہ ان قدموں کی طرح نکلتے تو کیا ہونا تھا تم لوگوں کا۔ شاعری نے جیسے ان سب کو پتہ کی بات بتائی تو باقی لڑکوں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میری دعا ہے کہ تیرا رحم تجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے جائے۔ وقاص نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ نمال کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں وقاص بھائی، کیوں مجھے مشکل میں ڈالنا ہے؟ نمال نے صدمے سے کہا، کیونکہ شاعری جس طرح سب کی ناک میں دم کر کے رکھتا تھا، اس کا بیٹا ایسا ہوتا تو نمال تو اس کو سنبھالتے ہی ہلکان ہو جاتی۔ ارے میری جان کیوں پریشان ہو رہی ہوں، میں ہوں نا، اسے سنبھالنے کے لیے، تم بس مجھے سنبھالا، اس کو میں دیکھ لوں گا۔ شاعری نے منہ بنا کے بیٹھی نمال کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو سب مسکرا اٹھے۔ بڑے سب عمرے کی سعادت میں گئے تھے، باقی سب پچھلے سال اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے تھے اور اب ان کا پھر سے ارادہ تھا جانے کا، کیونکہ تب نمال کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ سب آپس میں بیٹھے ایک مکمل فیملی کا نظارہ پیش کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے پیارے۔ سب کو زندگی خوشیاں بخشی تھی، خوشی میں غم تو آتے جاتے رہتے ہیں، ان پر ثابت قدم رہنا ہی سب سے بڑی طاقت ہے ہماری۔ زینب کے ساتھ نے میرال کے ڈر کو ختم کر دیا تھا۔ اب وہ ان تمام مناظر کو بھول چکی تھی جو شاید اس نے کبھی بچپن میں دیکھے بھی تھے۔ عمل کے لیے دانی ایک پرفیکٹ شریک حیات ثابت ہوا تھا۔ وقاص کی محبت نے میرا کو گلنار کیا تھا، شاعری نے اپنی برونی کو دیوانے کی حد تک چاہا تھا، اور ایس ایس پی نے اپنی میرال جان پہ اپنا عشق واضح کیا تھا۔ بے شک اللہ سب کے لیے بہترین ساتھی چنتا ہے، ان سب کی دوستی مثالی تھی جنہوں نے ایک دوسرے کا حد سے بڑھ کے ساتھ دیا تھا اور ایک دوسرے کی خاطر جان کی بازیاں بھی لگائی تھی۔ شاعری نے ان سب کو ایک زندگی کا نیا روح دکھایا تھا، جس میں زندگی کا ہنستا مسکراتا روپ تھا۔ شاعری جیسے دوست زندگی میں بہت کم ملتے ہیں جو آپ کو پریشانیوں سے دور لے جاتے ہیں، ایک الگ جہاں میں جہاں غم نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ اسی لان میں سب کے بچوں کے کھلکھلاہٹیں گونجتی تھی اور سب کے زندگی سے بھرپور کہتے تھے۔ زندگی ان سب کو دیکھ کے رشک کرتی مسکرا رہی تھی۔